آج کے دور کا ایک بے حد کڑوا سچ یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد یا زندگی ہی میں جب بڑا بھائی اپنی جوانی، اپنی کمائی اور اپنی خوشیوں کو قربان کر کے چھوٹے بھائیوں کو پالتا پوستا ہے، انہیں پڑھاتا لکھاتا ہے اور ان کے پیروں پر کھڑا کرتا ہے، تو اس کے بعد اصلی امتحان تب شروع ہوتا ہے جب جائیداد اور بٹوارے کی بات آتی ہے۔ آج حال یہ ہے کہ بڑا بھائی گھر کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ گھر بکے یا جائیداد ٹکڑے ٹکڑے ہو، لیکن چھوٹے بھائی ضد پر اڑ جاتے ہیں کہ ہمیں تو فوراً اپنا حصہ الگ چاہیے، گھر بیچنا ہے یا بٹوارا کرنا ہے۔ جب بڑا بھائی سب کچھ لٹا کر بھی انہیں سمجھاتا ہے تو چھوٹے بھائی سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ سوچئے جس بھائی نے اپنی زندگی تم پر لٹا دی، آج اسی کو احسان فراموشوں کی طرح کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جائیداد اور بٹوارے کے وقت اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالے جاتے ہیں جو بڑے بھائی کے دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ آئیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اسلام ایسے رویے اور بھائیوں کے آپسی اتفاق کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ایک چھوٹے بھائی پر بڑے بھائی کا کیا حق ہے۔ دولت کے ترازو میں جو اپنوں کو تولتے ہیں، ایسے ہی لوگ گھر کی بنیاد کو توڑتے ہیں۔ بھائی کی محبت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے دوست، رشتوں کی لاش پر جو محل روز جوڑتے ہیں۔ اسلام احسان فراموشی کی سخت ترین مخالفت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں آیت نمبر 60 میں صاف ارشاد فرماتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور بھی ہے؟ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی رشتوں اور بھلائی کرنے والوں کی قدر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، سنیے، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، یعنی جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ذرا غور کیجئے، جس بڑے بھائی نے اپنی جوانی آپ کے بھوشیہ کو سنوارنے میں لگا دی، اگر آج آپ اس کی ناقدری کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تو نے کیا ہی کیا ہے، تو آپ صرف بھائی کے گنہگار نہیں بلکہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ جس نے اپنی چھاؤں میں تجھ کو بڑا کیا، تو نے اسی بزرگ کو زخم جگر دیا۔ قرآن کی آیت سے یہ پیغام ہے ملا، احسان کے بدلے میں ہر شخص نے شکریہ کیا۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچئے کہ جب دو بھائی آپس میں پیار سے، محبت سے اور اتفاق کے ساتھ ایک ہی گھر میں مل جل کر رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، ان کی روزی میں اور ان کے گھروں میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جماعت اور میل محبت میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ الجماعت رحمت وفرقت عذاب، یعنی مل کر رہنا رحمت ہے اور الگ ہونا عذاب ہے۔ جب چھوٹے بھائی بنا کسی ٹھوس وجہ کے صرف ضد یا دنیا لالچ میں آ کر بڑے بھائی کے ساتھ بٹوارے اور گھر کو توڑنے کی ضد کرتے ہیں تو گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اس کے برخلاف اگر بھائی آپس میں محبت سے رہے تو روکھی سوکھی میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ مل جل کر جو رہتے ہیں سائے میں پیار کے، برکت اترتی ہے ان کے کاروبار اور گھر کے دوار کے۔ پھوٹ کی آگ میں جو گھر کو جلاتے ہیں، یہاں رحمت رب روٹھ جاتی ہے اس نادان پریوار کے۔ قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ آیت نمبر 29 سے 32 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا بہترین واقعہ موجود ہے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت دی تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے لیے دعا کی تھی، ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری، یعنی
میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بنا، مضبوط کر اس کے ذریعے میری کمر اور اسے ساجھی بنا دے میرے کام میں۔ اور اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 94 میں جب بڑے بھائی حضرت ہارون نے بڑوں والا بڑپن دکھاتے ہوئے فتنوں کو روکا اور نرمی سے بات کی تو انہوں نے کہا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، یعنی حضرت ہارون نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ بڑے بھائی گھر کی طاقت اور ڈھال ہوتے ہیں۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ جو بھائی کمانے کے قابل ہو جائے اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو تاج کی طرح اپنے سر پر بٹھائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے بھائی کا مرتبہ چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے باپ کا مرتبہ اس کی اولاد پر۔ اب آپ ہی بتائیں کیا کوئی اولاد اپنے باپ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا کہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ پڑھ لکھ کر یا محنت کر کے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں تو اسلام کے مطابق بڑے بھائی کے حق میں آپ کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہے۔ نمبر 1، شکر گزار بننا، احسان بھولنے کے بجائے بڑے بھائی کی ہر اس قربانی کو یاد رکھنا جو اس نے تنگ دستی میں آپ کے لیے دی تھی۔ نمبر 2، عزت اور احترام، چاہے آپ کتنے بھی امیر یا بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، بڑے بھائی کے سامنے اپنی آواز دھیمی رکھنا اور اس کی تمیز کرنا۔ نمبر 3، سہارا بننا، جب بڑے بھائی کو آپ کی ضرورت ہو تو پیسوں یا خدمت کے ذریعے ڈھال بن کر کھڑے ہونا، نہ کہ اسے تانے دینا۔ نمبر 4، حق مارنا اور ضد چھوڑنا، جائیداد یا بٹوارے کے وقت اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جو بڑے بھائی کے دل کو چھلنی کر دیں۔ اور گھر کو بچانے کے بڑے بھائی کے فیصلے کا احترام کرنا۔ باپ کا سایہ جو بھائی میں نظر آتا ہے وہی شخص ہر مشکل میں کام آتا ہے۔ تاج رکھ دے اس کے سر پر اپنی عزت کا تو، جو پسینہ بہا کر تجھے قابل بناتا ہے۔ یاد رکھیے دوستو، دولت آج ہے کل ختم ہو جائے گی۔ یہ کاغذ کے ٹکڑے اور حصے ہمیشہ ساتھ نہیں رہیں گے، لیکن بھائی کا رشتہ قیامت تک ساتھ رہے گا۔ جس بڑے بھائی نے اپنا سب کچھ آپ پر لٹا دیا اس کے دل کو مت دکھی کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے بڑوں کے مرتبہ کو پہچاننے، آپس میں محبت سے رہنے اور احسان فراموشی جیسی بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، آج ہے ہمارا 100 ڈے اسلامک ریمائنڈر چیلنج کا ڈے 66۔ ان 100 دنوں میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دینی تعلیم میں کتنے مسلمان بھائی جڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں ڈے 67 میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔